خوش آمدید قاضی صاحب. آپ کو یہاں دیکھنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ یہ کتنے دام میں لیا ہے؟ میں نے یہ 2 تھان 100 اشرفیوں میں لیے ہیں جناب. کتنے کی فروخت کر رہے ہو؟ 120 اشرفیوں میں قاضی صاحب, کیونکہ یہ بہت اچھا مال ہے, ہر جگہ نہیں ملتا. کیا استنبول کا قانون بھول گئے ہو تم؟ 100 اشرفیوں سے خریدا ہوا مال قطعاً 110 اشرفیوں سے زیادہ میں فروخت نہیں کیا جا سکتا. مال کی قیمت بڑھ گئی ہے قاضی صاحب, کیونکہ فرسور سے یہ کپڑا آتا ہے, ہند کی کپاس سے بنا ہے, اور تاجر کافروں کی وجہ سے پہلے کی طرح آسانی سے مال نہیں لا سکتے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے اسے پکڑو آغا, اور اس قافل کو فرش پر لٹا کر 50 درے لگاؤ تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. قاضی صاحب معاف کر دیں, واللہ آئندہ نہیں ہوگا. قاضی صاحب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. قاضی صاحب خدا کے واسطے, ارے چھوڑو مجھے, آگا چھوڑو. ارے قاضی صاحب خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ کتنی اشرفیوں کا ہے یہ؟ 30 اشرفیوں میں دے رہا ہوں, خالص گائے کے چمڑے کا ہے یہ. یہ گائے کا چمڑا تو مجھے نہیں لگتا, لیکن ذرا دیکھو اسے. آپ سچ کہتے ہیں قاضی صاحب, اصل چمڑا نہیں ہے, بکری کے چمڑے سے بنا ہے. 10 اشرفیوں سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ غلطی سے رکھ دیا ہوگا, اگر آپ چاہیں تو دوسرا دکھا دوں. اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے بازار میں گھما. مجھے معاف کر دیں. آگا مجھے چھوڑ دیں. ہماری بات, قاضی صاحب آ رہے ہیں, قاضی صاحب آ رہے ہیں, قاضی صاحب آ رہے ہیں. بس یہی روٹیاں بچی ہیں کیا؟ بہت شکر ہے قاضی صاحب, آج زیادہ بکری ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روٹیاں کل کی بچی ہوئی ہیں, جانوروں کو ڈالنے کے لیے رکھی ہیں. کافی تازہ اور ہلکی روٹیاں ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں تمہارے جانور. ہاں فرنجے صاحب, اسے تولو تو ذرا. یہ تو وزن میں بھی کم ہے جناب. اب ذرا ذائقہ بھی دیکھیں اس کا کیسا ہے. ہاں گندم کے آٹے میں مکئی کا آٹا بھی ملایا ہوا ہے تم نے. سستا مال بنا کر مہنگا بیچ رہے ہو, اور وزن بھی کم ہے. دیکھ رہے ہو کس قدر بے ایمان ہے یہ شخص. معافی چاہتا ہوں صاحب, آئندہ کبھی نہیں ہوگا. توبہ. تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا یہ فعل اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. کم وزن اور ملاوٹ والی روٹی فروخت کرنا بہت بڑی غلطی ہے, اور یہ غلطی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے جس کی تمہیں سزا ملے گی. اس کو گھر کے دروازے پر کیلوں سے باندھ دو عبرت عالم کے لیے. قاضی صاحب توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. چھوڑ دیں آگا. قاضی صاحب معاف کر دیں. قاضی صاحب آپ کا غلام ہوں. قاضی صاحب. آؤ. میرے آقا مصطفیٰ پاشا تشریف لائے ہیں. اسے آنے دو. آقا, وزیر اعظم ابراہیم پاشا کی جانب سے تعیناتی اور برطرفی کے کاغذات لے کر آیا ہوں. تم جا سکتے ہو, میں یہ بات میں بھجوا دوں گا. جو حکم آپ کا. آقا اجازت دیں تو ایک اور مسئلے پر عرض کرنا چاہتا ہوں. کہو. دیوان میں اس معاملے پر گفتگو کا منتظر تھا, لیکن شکایات کافی بڑھ گئی ہیں. بازار کے تاجر اور دیگر لوگ تمام دن محل کے باہر کھڑے رہے. مسئلہ کیا ہے؟ قاضی صاحب,
ان کی منصب سے برطرفی چاہتے ہیں لوگ. شکایتی مکتوبات کا تومار بندہ ہے. ان کی دی گئی سزاؤں اور اقدامات سے لوگ بے حد پریشان ہیں. وہ ان پر الزامات عائد کر رہے ہیں. کون ہیں یہ قاضی صاحب؟ استنبول کے قاضی آقا ابو سعود صاحب. میں نے باچشم خود دیکھا ہے پاشا. ایک دکاندار کے کانوں میں کیل ٹھکوا کر اسے لٹکا دیا. پوچھ گچھ کی تو ہر کوئی شکایت کر رہا ہے, ہر کوئی ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے, اور خاص طور پر اجنبی تاجروں کا دم نکلا جا رہا ہے. اگر یوں ہی چلتا رہا تو بغاوت ہو جائے گی معاذ اللہ. ابو سعود کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کو؟ نام تو سنا ہوا ہے لیکن شرف ملاقات نہیں. اس سے پہلے برسا کے قاضی تھے. پائے تخت بھیجا گیا ہے تو ہوگی کوئی مصلحت اس میں. کرواتے ہیں تفتیش قاضی صاحب کی. کیا ہے مصلحت معلوم کر لیتے ہیں. آ جاؤ. پاشا محترم, مجھے یاد کیا آپ نے؟ رستم آ گئے. یہاں ہوں. جیسا کہ پہلے بھی تم سے کہا تھا, تمہاری خدمت سے بے حد مطمئن ہوں. مجھے یقین ہے کہ نئے منصب پر بھی تم اپنی خدمات ویسے ہی جاری رکھو گے جیسے پہلے سر انجام دی تھی. میں تمہیں تیکے کا صوبیدار تعینات کر رہا ہوں. تیاری کرو جانے کی.